ہمارا یہ پروگرام ایک مشن، ایک کاز اور ایک عقیدے کے تحت ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں مقصد ہوتا کہ آئے سنا کانوں کا چسکا لیا اور اٹھ کر چلے گئے کہ بڑا چنگا پروگرام ہوا۔ ایک دو باتیں ذہن میں آ رہی تھی، اب حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، پھر حضرت کا آخری خطاب ہونے جا رہا ہے۔ عقیدہ ہم یہ بنا لیں، نماز ہم سب پڑھتے ہیں، فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کی دلیل کہاں؟ قرآن میں، حضور کے فرمان میں مانتے ہیں۔ روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، دلیل قرآن سے، حدیث سے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قرآن میں 100 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ آج ہم یاد کر کے جائیں گے۔ حضور کے ختم نبوت پر کتنی دلیلیں قرآن میں؟ 100 آیتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں حضور کے ختم نبوت پر 200 حدیثیں۔ کتنی حدیثیں؟ مجھے کوئی آیت یاد رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ کوئی حدیث مجھے یاد رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ کوئی قادیانی میرے سامنے آ جائے، مجھ سے ختم نبوت کے بارے میں بات کرے، میں ایک جھٹکی سی بات کروں، ایک عام سی بات کروں، مجھے یہ بتلا معراج کی رات اللہ نے سب نبیوں کو جمع کیا تھا بیت المقدس میں، امام الانبیاء آئے، امام الانبیاء بنے، پیچھے نبیوں کے صفیں کھڑی تھی، اس میں مرزا موجود تھا یا تھا؟ تو پھر وہ نبی گالی مرزے کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ ایک دو باتیں کر کے حضرت کو خطاب دیتا ہوں، خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا۔ ایک تو آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس مشن کے لیے ہم سب ایک ہو کر چلیں گے انشاءاللہ، سال بعد یا اس سے پہلے بھی؟ اگر روز ہمیں ضرورت پڑی ختم نبوت کے کاز کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اگر ماہانہ ہمیں بلایا گیا جائیں گے انشاءاللہ، اپنا مال قربان کریں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جن کا تذکرہ ہو رہا تھا فرماتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اوقات منٹوں اور گھنٹوں میں سب سے قیمتی وقت وہ جو کل قیامت کے دن انشاءاللہ میرا اور آپ کا وقت جو ختم نبوت کے لیے لگے گا وہ انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ کل ترازو میں تلے۔ میرا اور آپ کا وہ مال جو ختم نبوت کے لیے لگے وہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن میزان ترازو میں تلے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے میں نے حضرت کے سامنے درخواست رکھی ہے، ہم بھی اپنے اس حلقے کے، اس مسجد کے، اس شک کا ایک اجلاس رکھیں گے ماہانہ، اس میں سب آئیں گے انشاءاللہ۔ جس سے دعوت پہنچے گی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے۔ دو باتیں کر کے حوالے کرتا ہوں میں، کیونکہ تسلی آتی میرے قابل ہے۔ پہلے تو مولوی صاحب بیٹھے ہوتے نے تو سارے ہوتے نے جب عربی دا خطبہ شروع ہوتا، کیونکہ سارے ماشاءاللہ عربی سمجھتے۔ اس عنوان کی اہمیت سے دو باتیں کر کے، ایک یہ اتنا اہم ختم نبوت کا عقیدہ اور اتنا اہم ختم نبوت کا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں واقعہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمہ کذاب کی پاس بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور اس مسلمہ کذاب کو میرا ختم نبوت کا یہ عقیدہ، ختم نبوت کا یہ پروگرام سمجھاؤ۔ حبیب بن زید کو بھیج رہے ہیں کون؟ آج ایک حاجی صاحب سے میری بات ہوئی کہ دوستانی میں اونچا سندا، میں کہ شام میں تو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ایک صحابی بھی گزرے سڑ جو کہتے سڑ میں اونچا سندا۔ یہی حبیب بن زید ہے، مسلمہ کذاب کو ختم نبوت کا پیغام پہنچایا۔ اس نے اپنے دربار میں بلا کر کہا
وہ مسیلمہ کذاب جس کے ساتھ میں نے ابھی پہلے بتایا 30,000 کا لشکر نکلا تھا، کتنے لوگوں کو اس نے اپنے جال میں پھنسایا تھا، وہی حبیب بن زید ہے۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں آخری نبی مانتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے مجھے نبی مانتا ہوں، کہتا ہے میں سنتا ہی کوئی نہیں، میں سنتا ہی کوئی نہیں۔ اس نے بازو کاٹ دیا، محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہو؟ آخری مانتا ہوں، مجھے نبی مانتا ہوں، کہتا ہے سنتا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا بازو کاٹ دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے حضرت حبیب بن زید نے، لیکن نہ مسیلمہ کذاب کے جھوٹے نبوت کے اس دعوے کو قبول کیا اور نہ ہی ختم نبوت کے عقیدے سے پیچھے ہٹا۔ کریں گے انشاءاللہ تحفظ۔ دوسری بات کرنے لگا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس عقیدے پر، اس مشن پر کاربند رہیں گے، پابند رہیں گے، میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو دے گا کیا؟ جو اللہ نے اپنے خلیل پر انعام کیا تھا، خلیل اللہ ابراہیم آگ میں گئے، واقعہ قرآن میں سنتے ہیں، اللہ نے ڈائریکٹلی آگ کو خطاب دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اسی امت کے ایک فرد ہے حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اسود عنسی نے اپنے دربار میں بلایا، کہا مجھے نبوت میں نبی مانتے ہو؟ نہیں مانتا۔ اس نے آگ جلائی اور حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسی آگ میں ڈال دیا۔ اب آگ کا کام کیا؟ جلانا۔ آگ کا کام کیا؟ جلانا۔ لیکن جو ختم نبوت سے اس عقیدے پر کاربند رہتا ہے اور دجالی اور کذابی فتنے کو رد کرتا ہے، اللہ نے اسی مسلم خولانی کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آگ بجھی، صحیح سالم باہر نکلے، اس کے کارندوں نے مشورہ دیا ان کو یہاں سے بھگاؤ، کہیں اور جلا وطن کر دو، نہیں تو تیرے واسطے مشکل ہو جائے گی۔ اس نے جلا وطن کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ چلتے 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 مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضور کی وفات اس سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر ابو بکر اکٹھے ہو گئے، یار یمن میں ایک بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسے معاملہ کیا۔ انہوں نے اپنا نام بتلایا، ابو مسلم کا لقب نہیں بتلایا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ بندہ یہی ہے، اٹھے، اٹھ کے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور حضرت ابو بکر کے پاس لے جا کر کہنے لگے آ جاؤ دیدار کر لو اس بندے کا، ختم نبوت کے صدقے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے خلیل جیسا معاملہ کیا۔ یہ انعام ملا کس وجہ سے؟ اہمیت اتنی کہ حضور خود اپنے صحابی کو بھیجتے ہیں۔ اہمیت اس عقیدے کی اتنی کہ حضور کے دور میں 27 جنگوں میں حضور نے خود حصہ لیا اور سرایا کی تعداد 47-48 تک ہے۔ 250 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ جب معاملہ ختم نبوت کا آتا ہے، صرف ایک جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ، جس میں علماء صحابہ، جس میں حفاظ صحابہ، جس میں قراء صحابہ، وہ ختم نبوت پر اپنے جانوار کا۔ اور انعام پھر کیا ملتا ہے؟ سن لیا انعام؟ ادھر مولانا نے بتلا کہ انعام یہ ملتا ہے کہ اس بندے کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کریں گے انشاءاللہ اس عقیدے کا تحفظ۔ بچوں سے ایک بات کرنے لگا ہوں، بہت گانے بھی سنتے ہیں، نعرے بھی سنتے ہیں، بڑے مشہور ہو جاتے ہیں نعرے۔ اگر اس دفعہ ہمارے 24 میں ایک نعرہ مشہور ہو جائے، ختم نبوت، صرف بچے کہیں گے، اپنی زبان سے کہیں گے ختم نبوت، صرف زندہ باد نہیں، پورا نعرہ کہیں گے ختم نبوت۔ بولو میرے ساتھ، ختم نبوت، ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت۔ میں بھی انہیں گلیوں میں ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی آوازیں اور کتنے دن یہ نعرہ بجتا ہے۔ کوشش کریں گے، بڑے بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، گھر گھر بھی پیغام پہنچائیں گے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، میں آج سے اپنے بچے کو یہ نعرہ یاد کرواؤں، ختم نبوت۔ یہ نعرہ جہاں لگے گا انشاءاللہ وہاں قادیانی اپنا پر نہیں کھولے گا، اس کو پتا ہوگا کہ یہاں تار کہیں سے ٹچ ہے اور یہ نعرہ کہیں سے ان کو ملا ہے۔ نعرہ ایک لگائے، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔